حضرت رابعہ بصری جب مکہ مکرمہ پہنچی تو کچھ دن بیاباں مقام مقیم رہ کر خداوند کریم سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو مٹی سے ہوئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر پتھر سے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ آپ کو بلا واسطہ اللہ عز و جل نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا تم نظام عالم درم برم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ اور کیا تمہیں معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی تھی تو ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا تھا۔ جب آپ دوبارہ حج پر گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی حاجت ہے، مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں پر چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مسجد الحرام میں پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ آپ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے۔ غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ مشرفہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریاں کناں ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت حیثیت ہیں۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبۃ المشرفہ بھی اپنی اصل جگہ پہنچ چکا ہے۔